بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ قریش۔ اس کے بارے میں کہا تھا کہ یہ 29 نمبر ہے، اس سورت کے بارے میں کہا گیا کہ یہ 19 نمبر ہے، اور یہ بھی مکی سورت ہے۔ اگرچہ مضمون کے اعتبار سے دیکھیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ اس کے فوری بعد نازل ہوئی ہوگی، لیکن عموماً فوری بعد نازل کا قول نہیں پایا جاتا، اور فوری بعد نازل ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لإیلاف قریش آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ایسی صورت ہے کہ جو شبہ جملہ سے شروع ہو رہی ہے۔ اب شبہ جملہ جو ہے وہ تو انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا نا، وہ کہیں سے متعلق ہی ہوگا۔ بھئی علم ترى ہو اور القاریہ مالقاریہ، وہ سب صورتیں ایک انڈیپینڈنٹ صورت ہے، لیکن لإیلاف قریش، قریش کے خوگر ہونے کے واسطے کیا کیا اس کے واسطے، یہ اس میں اختلاف ہو گیا۔ دیکھیے آلف یولف ایلاف، پہلے ذہن میں یہ سمجھیے کہ آلف یولف ایلاف خوگر کرنا بھی ہے، خوگر ہونا بھی ہے۔ اگر میں کہوں آلفتہ یعنی آلفت هذا المکان، تو اس کا مطلب ہے میں اس مکان کا خوگر ہو گیا۔ اور اگر آپ اس کے دو مفعول لے کر آئیں، آلفتہ العلم مثلا، تو میں نے اسے علم کا خوگر کر دیا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو ایلاف کے یہ دونوں ترجمے ممکن ہیں، یعنی آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں قریش کے خوگر کیے جانے کے واسطے، کہ ان کو خوگر کر دیا جائے، اور یہ ترجمہ بھی درست ہوگا کہ قریش کے خوگر ہو جانے کے واسطے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اچھا، پھر یہ جو لام ہے یہ متعلق کس سے ہے؟ سوال یہ پیدا ہوا، لی ایلاف قریش۔ تین آراء ہیں یعنی مشہور۔ ایک رائے یہ ہے کہ یہ ما قبل سے ہے، یعنی فجعلہم کعصف مأکول، ہم نے انہیں کھایا ہوا بھوسا کر دیا، لیش لإیلاف قریش، یعنی یہ سب کچھ ہم نے قریش کی تکریم کے طور پہ کیا۔ قریش متولی حرم ہے، قریش کے جو سفر جاری ہیں وہ سفر جاری رہیں، اور قریش کی بھی تکریم اصلاً اس لیے ہوئی ہے کہ ان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہونے والی ہے۔ یہ رائے ضعیف شمار ہوتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ کہا کہ یہ صورتیں ایک ساتھ نازل نہیں ہوتی، یہ صورتیں الگ الگ نازل ہو رہی ہیں۔ اگرچہ گنجائش ہے کہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہیں، لیکن جب نازل ہوئی ہوگی تو لإیلاف قریش سے لوگوں نے کوئی سمجھا ہی ہوگا نا، تو وہ جو سمجھا گیا ہے وہ ہمیں سمجھنا چاہیے۔ پھر اس میں مزید دو آراء ہو گئی۔ ایک یہ ہے کہ یہ جیسے ابن عاشور نے اختیار کی، اور یہ بھی سلف سے چلی آ رہی ہے، وہ ہے کہ لإیلاف قریش اصل میں متعلق فلیعبدوا سے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قریش کو خوگر کرنے کے واسطے، ان کا کس شے سے خوگر ہونا سردی اور گرمی کے سفروں سے، تو فلیعبدوا لإیلاف، یعنی فلیعبدوا رب هذا البیت لأن اللہ آلف قریشا، لأن اللہ آلف قریشا آلفهم برحلة الشتاء والصيف۔ سمجھ آئی بات؟ یعنی اللہ کی عبادت کریں اس واسطے کہ اللہ نے قریش کو مانوس کیا ہے، قریش کی حفاظت کی ہے، قریش کے سردی اور گرمی کے سفر جاری کیے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ خدا کی عبادت کریں۔ رب هذا البیت، یہ سب فضیلت انہیں کیوں حاصل ہو رہی ہے؟ اس گھر کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ الذی اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ تیسری رائے کیا ہے، اور وہ بھی سلف سے چلی آ رہی، وہ ہے کہ یہ ایک جو محذوف سے متعلق ہے، وہ ہے عجبا لإیلاف قریش، تعجب ہے قریش کے خوگر ہو جانے کہ وہ خوگر ہیں، گرمی اور سردی کے سفر کرتے ہیں، تعجب اس بات پر ہے کہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ جس گھر کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے تو اس کے رب کی صرف عبادت کریں۔ فلیعبدوا رب هذا البیت، تو عجبا لامر، جیسا کہتے ہیں عجبا لامر فلان، تو عجبا لإیلاف قریش انہم مألوفون برحلاتهم ولكنهم لا يعبدون رب البيت الذي هو او البيت الذي هو سبب امنهم في رحلاتهم الى اليمن والشام۔ ہوتا کیا تھا کہ شتاء میں یمن کی طرف جاتے تھے، اور صیف میں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ شتاء میں یہ ملک شام میں اردن فلسطین سب برف باری ہوتی، رستے بند ہوتے تھے تو یمن چلے جاتے تھے، اور جب گرمیاں آتی تھیں تو پھر سفر کرتے تھے ملک شام کا۔ تو سردی اور گرمی کے رحلۃ الشتاء والصیف، یہ دو سفر ہوا کرتے تھے۔ کیا ترجمہ ہے تھانوی کا؟ چونکہ قریش خوگر ہو گئے ہیں، یعنی جاڑے اور گرمی کے سفر کے خوگر ہو گئے ہیں، تو اس نعمت کا شکریہ چاہیے کہ اللہ کی بات کرے۔ تو آنے والے فلیعبدوا رب هذا البیت سے متعلق کر کیا اسے، ٹھیک۔ تو فرمایا لإیلاف قریش، کیونکہ قریش خوگر ہو گئے، یعنی یہاں
ٹھیک ہے لام علت ہی ہے نا، واسطے اگر آپ ترجمہ کریں، لیکن یہ جیسے زیادہ اگر آپ نے آگے سے جوڑنا ہے تو چونکہ، یہ بہت اچھا لگ رہا ہے، چونکہ قریش خوگر ہو گئے ہیں. کس سے خوگر ہو گئے؟ رحلۃ الشتاء والصیف، سفر سردی اور گرمی کے. تو فلیعبدوا، تو اس واسطے انہیں کیا کرنا چاہیے؟ فلیعبدوا رب ھذا البیت، اس گھر کے رب کی عبادت کریں. الذی اطعمہم من جوع، کہ جس نے انہیں کھلایا. من جو سے کیا مراد ہے یہاں کا؟ من بدل کا ہے، مقابلے کا جس کو کہتے ہیں، یعنی الذی اطعمہم بدلا من جوع. سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیسے اردو میں ترجمہ بنے گا اس کا؟ کہ جس نے انہیں بھوک سے بچا کر کھلایا. وآمنہم من خوف، اور خوف سے بچا کر بدل میں امن دیا. یہ من بدل کا مفہوم. یہی دو چیزیں انسان کے ہمیشہ سے مسائل آپ دیکھ گئے، خوف، سیکیورٹی، اور کھانے پینے کے جو دو مسئلے ہیں. الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. اسی طرح اللہ نے فرمایا سورہ نحل میں فأذاقہ اللہ لباس الجوع والخوف، جو اور خوف کا لباس. تو خوف ہے اور جو ہے، اس کے سوا کیا ہوتا ہے؟ یہی ہے نا دو چیز.